الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، اسلام کے ماننے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درودوں کی ڈالی سلاموں کا تحفہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا شفیعنا حبیبنا علینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ محفل، یہ مجلس ہمارے بڑے بھائی محمد نسیم احمد نے گھر بننے کے شکریہ کے عوض میں اس کا انعقاد کیا ہے. بڑے بڑے شورا خطبہ حضرات کو مدعو کیا ہے، خاص کر نائب ابوالحقانی حضرت علامہ و مولانا صابر القادری صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ان سے آپ کو خطاب نایاب سماعت کرنی ہے. بہت بڑے بڑے شورا حضرات موجود ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس حصول برکت کے لیے حاضر آیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. گرامی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک یعنی معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے. یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے شاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا.
اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت دکھا دے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں 4 منزلوں کو طے کرنا ضروری ہے۔ پہلی منزل ایمان کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والا ہونا ضروری ہے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری منزل ہے خوف خدا، یعنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تیسری منزل ہے وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ چوتھی منزل ہے جہاد، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو۔ تب آیا ہے لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ حضرات، پہلی منزل ایمان کی۔ لفظ ایمان ہم روزانہ بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے، اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہی ایمان تو شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی اصل جان ہے۔ یہی ایمان تو رب کی رضا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی ایمان تو اخروی زندگی کا قیمتی سامان ہے۔ یہی ایمان تو نجات کا سبب ہے۔ یہی ایمان تو مومن کی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ یہی ایمان تو مومن کا حاصل زندگی ہے۔ یہی ایمان تو فلاح دارین کی کنجی ہے۔ حضرات، لفظ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے ماننا، مان لینا۔ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ آمنو کا لفظ آیا ہے۔ اللہ و رسول کو جان لینا، پہچان لینا اور بات ہے، دل سے مان لینا اور بات ہے۔ ماننے والا جب کسی کو مان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ بلبل پھول کو مان گیا، چکور چاند کو مان گیا، شمع پروانے کو مان گیا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت بلبل کو پھول سے متنفر نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت چکور کو چاند سے متنفر نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت شمع کو پروانے سے متنفر نہیں کر سکتی۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اللہ و رسول کو دل سے مان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہزار طوفان آئے، لاکھوں آندھیاں چلے، زمین پھٹ جائے، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے، مگر مومن کا رشتہ ایمان توڑنا بہت مشکل ہے۔ مومن اپنا تخت و تاج چھوڑ سکتا ہے، مومن اپنی اولادیں قربان کر سکتا ہے، مومن اپنے مال و اسباب کو برباد کر سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ مجاہدین کے استقامت ایمان کا اندازہ آپ اس حکایت سے بھی کر سکتے ہیں۔ جنگ شام میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک روم کے عیسائیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل اعظم دولت و حکومت کا لالچ دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اے عبداللہ بن حذافہ، اگر تم ہمارا عیسائی مذہب قبول کر لو تو ہم تمہیں آدھی سلطنت کا مالک بنا دیں گے اور اپنی لاڈلی حسین و جمیل بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ روم کی یہ پیشکش ٹھکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ روم، تیری بیٹی کی کیا حقیقت اور تیرے دولت و حکومت کی کیا اہمیت؟ میرے ایمان کا جذبہ تو یہ ہے کہ میں اللہ و رسول کی محبت میں زمین و آسمان کی دولتوں کو قربان کرتا ہوں۔ بادشاہ روم غصے میں آ کر کہنے لگتا ہے کہ اے عبداللہ بن حذافہ، اگر تم ہمارا عیسائی مذہب قبول نہیں کرو گے تو یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، ہم تم سب کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیں گے۔
حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گھبراتے ہیں، نہیں سہمتے ہیں، بلکہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ اے بادشاہ روم، تو بھی کان کھول کر سن لے، ہمارے رگوں میں جب تک خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم ایمان پر قائم رہیں گے۔ ہم اپنے جان کی بازی تو لگا سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایمان افروز جواب سن کر بادشاہ روم کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈالنے کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ جلادوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مجاہد کو قید خانے سے لا کر کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جنتی مجاہد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد وہ جلادوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈالنا چاہا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ روم کہنے لگتا ہے اے عبداللہ بن حذافہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ بہت ہی پیارا جواب دیتے ہیں کہ اے بادشاہ روم، تم اپنے دل میں کبھی یہ گمان نہیں کرنا کہ میں موت کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اللہ و رسول کی محبت میں قربان ہونے جا رہی ہے۔ اے کاش مجھے ایسی ہزاروں جانیں ملی ہوتی، میں ہر ایک کو اللہ و رسول کی محبت میں قربان کر دیتا تاکہ ذریعہ نجات کے لیے میرے پاس کچھ قیمتی سامان تیار ہو جاتا۔ بادشاہ روم جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنتا ہے متاثر ہو جاتا ہے اور جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ ان سب کو پھر سے قید خانے میں بند کر دو۔ یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قاصد کے ہاں خط بھیجتے ہیں کہ اے بادشاہ روم، تم حضرت عبداللہ مع مجاہدین کو رہا کر دو، ورنہ ہم تمہارے پاس ایسے نوجوان مردوں کا لشکر بھیج دیں گے جو تجھے مزہ چکھانے کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے ہی وہ خط بادشاہ روم پڑھتا ہے سب کو رہا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا مجاہدین ایمان کی استقامت ایمان۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ارے وہ کون سا جرم ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ چند پیسوں کی خاطر ہم لوگ ایمان بیچ دیا کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے، موبائل لے لیا، گیم کھیلتے ہوئے بیٹھ گئے، فلمیں دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے، گانے سنتے ہوئے بیٹھ گئے، سیریل دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پوچھا جائے کیا کر رہے ہو؟ مولانا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ارے جس قوم کے لیے آخرت کا حکم دیا گیا ہو اس قوم کے پاس اتنا وقت کہاں سے آ گیا کہ وہ قوم ٹائم پاس کر رہی ہے؟ اور ٹائم پاس کہاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ موبائل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کر، اور بڑے مہذب انداز میں جواب دیتے ہیں مولانا ٹائم پاس کر رہے ہیں، پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، فلمیں دیکھ رہا ہوں، پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ارے تم علماء سے تو بچ سکتے ہو، صلحاء سے بھی بچ گئے، ماں باپ کی نگاہوں سے بھی بچ گئے، لیکن کیا تم گناہ کرتے ہوئے خدا کی نگاہ سے بچ سکتے ہو؟ تحت الثری کے تہ میں بھی جا کر گناہ کرو پھر بھی خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں کی بلندی پر جا کر گناہ کرو گے پھر بھی خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں ہر دم رزق دیتا ہے، وہ تمہیں ہر دم دیکھ رہا ہے۔ حضرات اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے۔ فاروق اعظم کا خوف خدا سنیے۔ عید کا دن ہے، لوگ کاشانہ خلافت پر حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے یا امیر المؤمنین، آج عید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں حاضرین محفل پوچھتے ہیں کہ اے حضرت عمر فاروق، آپ دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں، آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے، یعنی جن کے روزے مقبول ہو گئے ہو یقیناً اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کا روزہ مردود کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ میں مقبول ہوا ہوں یا مردود کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ فاروق اعظم جن کے رائے کے تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائے، وہ فاروق اعظم جن کے درے کی ہیبت سے شرابی طائب ہو جائے، وہ فاروق اعظم جن کے روب و جلال سے شیاطین کو سو دور بھاگ جائے، وہ فاروق اعظم جن کا نام سن کر کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سرماؤں کو پسینہ آ جائے۔ آپ کا روزہ اور مقبول نہ ہو، یقیناً آپ کے روزے مقبول تھے لیکن خوف الہی سے تھرا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف ایمان میں داخل ہے۔
حضرات ایمان کے بعد دوسری منزل ہے خوف خدا، یعنی اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ ہر نیکی کا سرچشمہ اللہ سے ڈرنا ہے اور ہر برائی کا سرچشمہ اللہ سے نہیں ڈرنا ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ دن کی طرح رات کے اندھیرے میں بھی گناہ سے بچتا ہے، ہر حال میں مامورات کو بجا لاتا ہے، منہیات سے بچتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشوں سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ دن ہو یا رات ہو، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، ہر جگہ گناہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ سیاہ دھبا بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جو ہی صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور وہ سیاہ دھبا بھی دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے۔ حضرات آج ہمارے معاشرے میں اور گناہوں کی طرح ریاکاری کا گناہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج ریاکاری کو بہت معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک دو حدیث پاک سنیے اور آپ اپنی اصلاح خود کیجیے۔ ان محمود بن لبید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر قال رئیا۔ حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما شرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا قول ریا، وہ ریا ہے یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ آج بہت سارے لوگ جس کے پاس بہت زیادہ دولتیں آ جاتی ہیں دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نے اس سے تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، یہ ایسی حدیث پاک ہے کہ جب راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا قال رسول اللہ، اتنا کہی پائے تھے کہ خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، اور جب ہوش میں آئے تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں 3 شخص حاضر ہوں گے، ایک قاری، ایک سخی، ایک شہید حاضر ہوں گے۔ قاری صاحب سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 لوگ حاضر ہوں گے، ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی یاد دلا کر سب سے پہلے قاری سے سوال فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ قاری عرض کرے گا مولا میں نے علم سیکھا، اوروں کو بھی سکھایا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے اتنا اور بتا دے کہ تو نے یہ ساری کارگزاری میری رضا کے لیے کی تھی یا اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں گے؟ قاری عرض کرے گا مولا میری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے قاری کہیں گے، کیونکہ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تیرا مقصد دنیا ہی میں پورا فرما دیا کہ ہر شخص سے تجھ کو قاری اور مولانا کہلا دیا، اب تیرے لیے میرے پاس کوئی ثواب نہیں۔ وہ یا رب تعالیٰ کے حکم سے اس قاری کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی یاد دلا کر سخی سے سوال فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ سخی ڈرتے ہوئے عرض کرے گا مولا تو نے مجھے دولت دی تھی میں نے سب تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے اتنا اور بتا دے کہ تو نے یہ سخاوت میری رضا کے لیے کی تھی یا اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی اور مالدار کہیں گے؟ سخی ڈرتے ہوئے عرض کرے گا مولا میری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی اور مالدار کہیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں نے تیرا بھی مقصد دنیا ہی میں پورا فرما دیا کہ ہر شخص سے تجھ کو سخی اور مالدار کہلا دیا، اب تیرے لیے بھی میرے پاس کوئی ثواب
नहीं, गोया रब्बे ताला के हुक्म से उस सखी को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नेमतों की याद दिलाकर शहीद से सवाल फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी नेमतों का क्या शुक्र अदा किया? शहीद अर्ज करेगा, मौला मैं तेरी राह में जिहाद करता रहा, यहाँ तक कि खून का आखिरी कतरा और जिंदगी का आखिरी लम्हा भी कुर्बान करके शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, इतना और बता दे कि तूने ये सारी कारगुजारी मेरी रजा के लिए की थी या इस नीयत से की थी कि लोग तुझे बहादुर और पहलवान कहेंगे? शहीद डरते हुए अर्ज करेगा, मौला मेरी नीयत ये थी कि लोग मुझे बहादुर और पहलवान कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तेरा भी मकसद मैंने दुनिया ही में पूरा फरमा दिया कि हर शख्स तुझको बहादुर और पहलवान कहला दिया। अब तेरे लिए भी मेरे पास कोई सवाब नहीं। गोया रब्बे ताला के हुक्म से उस रियाकार शहीद को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हजरात, जिक्र जहरी हो या सिर्री हो, इबादत कौली हो या फेली हो, हर एक में इखलास की जरूरत है। आज हमारे अंदर इखलास की बहुत कमी पाई जा रही है। आज हमारे हर काम में शोहरत और रियाकारी पाई जा रही है। इसलिए आज हम इबादत की लज्जत और मिठास से महरूम होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हम नूरे ईमान से बेनूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हम नुसरत इलाही और फतह ज़फ़र से महरूम होते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, कुरान और हदीस पर इखलास के साथ अमल करो, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो, उनकी किताबों का मुताला करो। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारा आखिरत भी सवर जाएगा। हमारे कहने में और आपके सुनने में किसी किस्म की खामी लफ्ज़िश हुई हो तो महबूब